اتنے بڑے حملے کے بعد، حماس کے اتنے بڑے حملے کے بعد اسرائیل کی ڈیفنس منسٹری کی طرف سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ غزہ کو مکمل سیج اس کا جو ہے وہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، کہ جس میں اس کا پانی، فوڈ، بجلی، یہ سب کچھ کٹ کر دیا جائے، جو انسان کے زندہ رہنے کی ضروریات ہیں وہ وہاں سے ختم کر دی جائیں، کاٹ دی جائیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدہ صورتحال، امریکہ اسرائیل کی مدد کے لیے میدان میں آ گیا۔ امریکہ نے جنگی بحری بیڑا اسرائیل بھیج دیا۔ حماس نے رد عمل میں کہا، امریکی بحری بیڑے ہمیں خوفزدہ نہیں کر سکتے، امریکہ کو اس اقدام کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اسرائیل اور فلسطین کی اس بڑھتی ہوئی لڑائی پر جہاں اقوام عالم میں بڑے بڑے ایوانوں میں گھنٹیاں بج گئی ہیں، وہاں پر دنیا میں ایک واضح تقسیم نظر آ رہی ہے۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور فرانس سمیت مغربی ممالک اور بھارت اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں۔ چائنا، پاکستان، سعودی عربیہ، ایران، قطر، انڈونیشیا کہ یہ حماس کی طرف ہے، اور ان کنٹری انڈیا جو ہے فار ایگزامپل انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے حماس کو اس لیے کرٹیسائز کر رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ the more we will do it the better it is، ہمارا جو کشمیر کا کیس ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگا۔ یہی سمجھتی ہوں کہ حماس جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ کہلانے کے بالکل حقدار ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو سعودی عربیہ، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو ایک ڈیفنس ایگریمنٹ یا فلسطین کے حوالے سے جو ایگریمنٹ ہو رہا تھا اس کو ڈی ریل کرنے کی کوشش، لیکن اس پورے کانفلکٹ میں سمجھتا ہوں مسلمان ممالک میں جہاں جہاں عوام ہے ان کا دل جو ہے وہ فلسطین کے عوام کے ساتھ دھڑا۔ یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایک ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ بھیجا گیا ہے اسرائیل کی مدد کے لیے۔ اس کے علاوہ کچھ اور جو کنٹریز ہیں ان کی طرف سے اس کو اسرائیل کی جو ہے وہ مدد کی پیشکش کی جا رہی ہے، اور حماس نے جو ہے وہ جو یو ایس کا ایئر کرافٹ وہاں پر کیریئر بھیجا گیا اس کے اوپر کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ فلسطینیوں کے خلاف جارحیت ہے، یعنی جو اسرائیل کی مدد کے لیے آ رہے ہیں کنٹریز ان کے لیے حماس نے یہ کہا ہے۔ لیکن اس وقت جو دنیا ڈیوائیڈ ہو چکی ہے وہ کیسے ہوئی ہے؟ یہ جو جنگ ہے اس میں دنیا اس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوئی ہے کہ جو مسلم کنٹریز ہیں وہ ایک طرف، جبکہ ویسٹ ایک طرف کھڑا نظر آ رہا ہے۔ اب اگر ہم ان کنٹریز کی بات کر لیں کہ جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ ہیں، ان میں ایک تو ویسٹ ہے، امریکہ ہے، یورپین یونین کے جو کنٹریز ہیں سارے وہ ہیں، یورپ کے کنٹریز ہیں، اور تمام ویسٹ کے ساتھ ساتھ جو انڈیا ہے وہ بھی اسرائیل کی سپورٹ میں نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو کنٹریز اس وقت کچھ سٹیٹمنٹس ایسی دے رہے ہیں کہ یہ کس کی طرف ہیں، تو ان سے ہی، ان کی سٹیٹمنٹ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ حماس کی طرف ہے، اور ان کنٹریز میں ہے جناب رشیا، چائنا، پاکستان، سعودی عربیہ، ایران، قطر، انڈونیشیا۔ ان میں سے کچھ کنٹریز تو ایسے ہیں جن کا آلریڈی ہمیں معلوم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم لیبنان کی بات کرتے ہیں، جب ہم قطر کی بات کرتے ہیں، ٹرکی کی بات کرتے ہیں، ایران ہے اس کی بات کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں پہلے ہی اندازہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے، اور یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ ان کی طرف سے حماس کو فنڈ بھی کیا جاتا ہے۔ بلکہ اب جو خبر آ رہی ہے، جو کہ وال اسٹریٹ جرنل نے ایک خبر یہ دی ہے، رپورٹ کیا ہے، اس میں اس کے پیچھے جو پلاننگ ہے اس میں ایران بھی شامل ہے۔ تو WSJ کے مطابق جو ہے اس میں ایران نے باقاعدہ پلاننگ کی ہے، اور تقریباً 7، 8، 10 دن سے جو ہے یہ پلاننگ ہو رہی تھی، اور اس میں ایران شامل تھا۔ اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گی ایک ایسا واقعہ کہ جو اس وقت وائرل ہو رہا ہے کہ دہشت گردوں نے بنچ آف ٹھگس یا بنچ آف ٹیررسٹ جو ہیں، جو حماس ہیں، اس کے جو دہشت گرد ہیں، انہوں نے اسرائیل میں جا کر ایک میوزک فیسٹیول میں 260 سے زیادہ لوگوں کو، اور خاص طور پر عورتوں کو، ان کو قتل کیا۔ وہاں پر ہو رہا تھا ایک فلم فیسٹیول بھی ہو رہا تھا، لیکن ایک میوزک فیسٹیول بھی ہو رہا تھا۔